میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے بڑا پیار تھا۔ آپ رمضان کی بڑی پرتباق تیاری فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ماہ رمضان المبارک کا بڑے پرتباق طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، اور اس کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی اور خوشخبری دینی چاہیے کہ رحمتوں والا مہینہ تشریف صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ تھا، ایک تو آپ چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھ کر دوسروں کو چاند کی خوشخبری، ماہ رمضان کی خوشخبری دیا کرتے، اور تیسرا یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کر کے آپ خطبہ ارشاد رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کی برکات کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ماہ رمضان المبارک کی آمد کی دعا پڑھا کرتے تھے، جس کے اندر ماہ رمضان کے اندر خیر و عافیت رب سے مانگا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے، ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کریں اور اس کے استقبال کریں۔ اس کی تیاری کیا کرنی ہے؟ یہ رمضان ویسے تو بندہ عبادت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن رمضان میں عبادت کا ذوق کچھ الگ ہی ہوتا ہے، عبادت کا ذوق بھی بڑھ جاتا ہے، شوق بھی بڑھ جاتا ہے، وقت میں برکت اور رحمت بھی ہوتی ہے، اور بندے کی عبادت کے اندر دل جمعی ہوا کرتی ہے، اس لیے اس میں ذرا زیادہ ہی عبادت کی جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے لیے ہمیں جو ہماری عبادت کے لیے ہماری معاون و ممد چیزیں ہیں ان کو تیار کر لینا چاہیے، جو دھو کر اجلی کرنے والی چیزیں ہیں ان کو دھو کر اجلا کر لینا چاہیے، امامہ شریف، ٹوپی، کپڑے، لباس، چادر دھو کر اجلا کر لیں، صاف ستھرا کر لیں، جائے نماز جس پر بیٹھ کر آپ تہجد ادا کرتے ہیں، جس پر بیٹھ کر آپ تلاوت کرتے ہیں، اس جائے نماز کو بھی دھو کر اجلا کر لیں، اپنی تسبیح جس پر آپ درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہیں اپنی اس تسبیح کو بھی تیار کر لیں، اور ماہ رمضان المبارک میں عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تاکہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ہماری عبادت جو ہے وہ شروع ہو جائے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور پرابلم نہ آئے۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیجئے، اجلا کر لیجئے۔ عورتیں گھروں میں تراویح ادا کرتی ہیں، گھر میں صبح شام سحری و افطار کے دسترخوان سجتے ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شب و روز رحمت برستی ہے، اور یہ ماہ رمضان کی کچھ خاص عبادات ہیں جو دوسرے مہینوں میں نظر نہیں آتی، وہ ماہ رمضان کی ہی عبادتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جو رمضان کے فرض روزے کی سحری ہے وہ بھی رمضان میں میسر ہوتی ہے، جو رمضان کے فرض روزے کی افطار ہے وہ بھی رمضان میں میسر ہوتی ہے، جو تراویح کی نماز ہے وہ بھی رمضان میں ہی میسر ہوا کرتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا برکت ہے، اس کی اگر بندہ چاہے تو ایک ایک گھڑی بندہ نیکیاں کما سکتا ہے، ہر پل نیکیاں کما سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ صبح صبح جب اٹھنا، اس نیت سے اٹھنا کہ میں سحری کروں گا، تو سحری کرنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، سحری کر کے نماز کی تیاری کرنا عبادت، فجر کے لیے جانا عبادت، نماز فجر ادا کرنا عبادت، فجر کے بعد اگر کوئی درس قرآن درس حدیث ہو رہا ہے اس کو سننا عبادت، نماز پڑھ کے گھر کو واپس آنا عبادت، اور سارا دن روزے سے رہنا عبادت، اور روزہ رکھ کے کام کاج کرنا، رزق حلال کمانا عبادت، ظہر کی نماز ادا کرنا عبادت، اور روزے کی حالت میں کپڑے پہننا عبادت، رمضان المبارک کے اندر نیکیاں تلاوت قرآن کرنا عبادت، اور پھر شام کو افطار کرنا بھی عبادت،
اور پھر مغرب کی نماز کی تیاری عبادت، نماز پڑھ کر گھروں کو واپس آنا اور رات کی تراویح کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت، اور پھر نماز تراویح کو ادا کرنا یہ بھی عبادت۔ نماز تراویح ادا کر کے اس نیت سے سو جانا کہ صبح اٹھ کے روزہ رکھوں گا، سحری کروں گا، اس نیت سے سو جانا بھی عبادت ہے۔ تو ماہ رمضان کے 24 گھنٹے بندے کی عبادت ہی عبادت ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نیکی ہی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ماہ رمضان ہمارے پاس 3 طرح کے پیکج لے کر آتا ہے۔ 10 دن رحمت کے ہیں، 10 دن مغفرت کے ہیں، 10 دن دوزخ سے نجات کے ہیں۔ پہلے عشرے میں بندہ اپنی رحمت کرواتا ہے، رب سے رحمتیں حاصل کرتا ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بندے کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ ذوق سے عبادت کرتا ہے۔ اور یقین مانیے رمضان المبارک کے اندر چہل پہل اور جناب مسجدوں کے اندر رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ جس سمت دیکھے کوئی تراویح کو جا رہا ہے، کوئی نماز کو جا رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کی محفل سجائے بیٹھا ہے، کہیں تراویح کی محفل سجی ہے، کہیں درس قرآن کی محفل سجی ہے، طرح طرح کی جو آپ عبادت کی رونقیں لگی ہوتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، ماہ رحمت بھی ہے، دوزخ سے نجات کا مہینہ بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک آتے ہی جو پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھتے ہی بندے کے سابقہ گناہ معاف، برکت والا مہینہ ہے۔ پہلے روزے سے ہی بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روزے میں، ہر رمضان میں، ہر دن میں ایک ایک روزے کے بدلے اللہ پاک 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور وہ 10 لاکھ گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، جن کا جہنم میں جانا لکھا جا چکا تھا، ایسے 10 لاکھ کی روزانہ اللہ پاک بخشش فرماتا ہے۔ روزانہ 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ پھر جب ماہ رمضان کی 29ویں آتی ہے تو ماہ رمضان کی 29ویں تاریخ کو خالق کائنات پورے رمضان میں جتنے گناہگاروں کی بخشش فرمائی تھی ان سب کی مجموعی تعداد کے مطابق 29 تاریخ کو خالق کائنات گناہگاروں کی بخشش۔ ایسا شان والا مہینہ، ایسا عظمت والا مہینہ، ایسا مقام والا مہینہ خالق کائنات نے یہ مہینہ امت کو بخشنے کے لیے بنایا ہے، امت کی بخشش کے لیے بنایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ اس کی تو ہر گھڑی ہمارے لیے بخشش کا سامان لے کر آئی ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک شان و عظمت میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مجوسی تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس مجوسی کے بیٹے نے اس بازار میں سے کوئی چیز لی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کر دیا کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، تم مسلمانوں کی حرمت کو پامال کر رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا ابو جی آپ بھی تو رمضان کے دن کو کھانا کھاتے ہیں، اگر میں نے کھا لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ وہ مجوسی کہنے لگا بیٹا میں رمضان کا روزہ تو نہیں رکھتا، میں رمضان میں کھانا تو کھاتا ہوں لیکن میں مسلمانوں کی عزت کو پامال نہیں کرتا، میں ان کے سامنے نہیں کھاتا، اگر میں کھاتا بھی ہوں تو چھپ کر کھاتا ہوں، میں ماہ رمضان اور مسلمان کا احترام کرتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اس مجوسی کا انتقال ہونے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اس کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا تو مجوسی تھا، تیری کیسے بخشش ہو گئی، تو کیسے جنت میں چلا گیا؟ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے آپ کی، میں تھا تو مجوسی لیکن میں نے جو رمضان کا احترام کیا
کیا تھا رمضان کے احترام میں جو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا تھا، اللہ کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ خالق کائنات نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان بھی نصیب کر دیا اور میری بخشش فرما کر داخل جنت بھی فرمایا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کہلاتے تو مسلمان ہیں لیکن رمضان کا احترام نہیں کرتے، رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، خود بھی رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے کھاتے پھرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے یا بیچتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گنہگار امتی اس اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عذاب میں رکھا ہے، اس کو روزانہ ہزاروں گز پڑتے ہیں اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کتنا عرصہ عذاب ہوگا؟ جبرائیل امین عرض کرنے لگے 1000 سال تک اسے اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تو پھر کب اس کی جان چھوٹے گی؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال بعد اس مجرم کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ خالق کائنات جب اس مجرم کو دیکھے گا، اس کے جرم کو دیکھے گا، اللہ فرمائے گا اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا مجرم ہے، اس کا کیا جرم ہے؟ جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجرم وہ مجرم ہے جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا تو صحیح لیکن اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، ماہ رمضان کے مہینے کی قدر نہ عذاب ہوتا رہا، 1000 سال تک یہ کوڑے لگتے رہے، گرز لگتے رہے، اس کے بعد پھر جب رب کی بارگاہ میں لایا گیا تو اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ماہ رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پر چڑھنے لگے، ایک قدم رکھا فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ 3 سیڑھیاں چڑھے، منبر کی 3 سیڑھیاں چڑھ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، ماجرا آج برعکس ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، کس بات پر آمین کہا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما چکے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پس منظر تو بتائیے، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آج کس بات پر آپ آمین فرماتے رہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جبرائیل امین آئے تھے، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت کو حاصل نہ کیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا جبرائیل امین نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور درود شریف نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں یہ بد دعا کس نے کی ہے؟ وہ معلم الملکوت، وہ فرشتوں کا سردار، وہ جبرائیل امین، وہ انبیاء کا قاصد، وہ انبیاء تک وحی پہنچانے والا فرشتہ روح الامین جبرائیل امین نے وہ بد دعائیں کی ہیں۔ اور آمین کس نے کہا ہے؟ تاجدار انبیاء نے، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ یقین مانیے یہ کیسی بد دعا ہوگی اور کیسی اس کی قبولیت ہوگی، ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ جو 3 شخص ہیں جن کے بارے میں جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے ان میں سے کہیں ہم بھی شامل نہ ہوں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ ایک یہ کہا جس نے اپنے بوڑھے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت حاصل نہ کی، ان کی خدمت نہ کی۔
اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، ان کو راضی نہ کر سکا، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور دوسرے پر کیا تھا؟ جس نے ماہ رمضان پایا، رمضان کا مہینہ اس نے پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یعنی جس نے رمضان کی قدر نہ کی، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کا احترام نہ کیا، اس کے لیے بھی ہے۔ اور تیسرا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا، درود شریف نہ پڑھا، اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں طرح کے اشخاص سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں یہ جو بدعمالیاں ہیں ان سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ ماہ رمضان المبارک یہ بڑا عظمت و شان والا مہینہ ہے، اس کی قدر میرے اور آپ کے اوپر بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطبات ارشاد فرماتے، رمضان کے ادب کا درس دیتے اور فرماتے، اے میرے صحابہ، وہ مہینہ تشریف لا چکا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، قد جاءکم شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ تغلق فیہ ابواب الجحیم ویغل فیہ الشیاطین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ برکت والا مہینہ آ چکا، وہ مہینہ آ چکا جس میں اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے، وہ مہینہ آ چکا جس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ آ چکا جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ آ چکا یغل فیہ الشیاطین جس میں شیطانوں کو توق پہنائے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خطبے میں ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کائنات کی رحمت یہ آوازیں لگاتی ہے، حل من سائل فیعطا، کوئی مانگنے والا ہو اسے دے دیا جائے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش مانگنے والا ہو اس کی بخشش کر دی جائے۔ کیسی کمال کی بات ہے، کیسی شان والی بات ہے۔ اور نماز تراویح جو ادا کرتا ہے، رمضان المبارک میں جو سجدے کرتا ہے، ماہ رمضان کے ایک سجدہ کرنے والے کو، ماہ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرنے والے کو اللہ پاک 1500 تراویح جو ادا کرتا ہے تو 20 رکعات کے اندر 40 سجدے کرتا ہے، اور جب وہ 40 سجدے کرتا ہے تو یقین مانیے 40 کو 1500 سے ضرب دیں، 60,000 نیکیاں کمانے کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو 60,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کیسی شان والا، کیسا عظمت والا، کیسے مقام والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیں، گھر میں سحر و افطار کا ضرورت کے مطابق سامان لے کے رکھ لیں، عبادت کے لیے ضرورت والی چیزیں تیار کر کے رکھ لیں، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، رمضان کی تراویح کی تیاری شروع کر دیں، نماز تراویح ادا کریں اور رات کو اللہ کی عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، پھر سحری کی نیت سے سو جائیں، صبح اٹھیں، سحری کریں، سحری کھائیں گے، فائدہ ہمیں ہوگا لیکن ثواب بھی ملتا رہے گا، وہ ظاہری فائدہ بھی ہوگا، باطنی فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ پھر روزہ رکھیں، نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف چل پڑیں، نماز فجر ادا کریں۔